والد گرامی بھی علامہ، دادا بھی علامہ، پردادا بھی علامہ، خود بھی مفتی، والد گرامی بھی مفتی، دادا بھی مفتی، پردادا بھی مفتی، خود بھی پیر، والد ماجد بھی پیر، دادا بھی پیر، پردادا بھی پیر۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی عالم دین ہو نا، پڑھا لکھا ہو، مصنف بھی ہو، مؤلف بھی ہو، مدرس بھی ہو، مقرر بھی ہو، تو پھر اس کا بیٹا اس ڈگر پہ چلتا دکھائی نہیں دیتا، یا اگر اس کا بیٹا چل رہا ہے تو اس کا پوتا اس میدان سے باغی ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کا کرم تو دیکھو، مصطفیٰ کی عنایت تو دیکھو کہ پردادا بھی وقت کا ولی کامل، عالم ربانی، صرف عالم ربانی نہیں بلکہ عارف حقانی بھی۔ پھر ان کے لخت جگر نور نظر قطب الوقت حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو عالم ربانی بھی تھے اور عارف کامل بھی تھے۔ پھر ان کے لخت جگر نور نظر ہمارے سروں کے تاج، سرمایہ اہل سنت، سرچشمہ ولایت، منبع رشد و ہدایت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر الوری الازہری دامت برکاتہ العالیہ، جو وقت کے عالم ربانی بھی ہیں، صوفی باصفا بھی ہیں، شب زندہ دار بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، متقی و پرہیزگار بھی ہیں، اور مصنف کتب کثیرہ بھی ہیں، اور سیاسی سماجی بہت بڑی شخصیت ہے، علمی و روحانی شخصیت۔ اور پھر ان کے لخت جگر اور نور نظر میری مراد عمدۃ العلماء، زبدۃ الفضلاء، قطبۃ الصلحاء، زینت الاصفیاء، فخر الاتقیاء حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ عزیر محمود الازہری دامت برکاتہ العالیہ، مصنف کتب کثیرہ، بے شمار کتابوں کے رائٹر ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور عالم اسلام کے اندر عظیم اور قدیم یونیورسٹی جامعۃ الازہر جو مصر کے اندر موجود ہے، اس یونیورسٹی کی پاکستان کے اندر ایک ہی شاخ ہے، پاکستان کے اندر ایک شاخ ہے، اور اس کے آپ بانی اور سرپرست ہیں، الرابطۃ العالمیہ للخلیج الازہر شریف، کراچی کے اندر اس یونیورسٹی کی شاخ ہے، اور حضرت اس کے بانی بھی ہیں، محتمم بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، جو بھی آپ کچھ کہہ دیں۔ تو اس مختصر سی عمر کے اندر بہت چوٹی کے خطیب، عالم نکتہ داں، عالم تو بڑے ہوتے ہیں لیکن عالم نکتہ داں، بات سے بات نکالنا، پھر اس کو قاری اور سامعین کے ذہنوں میں اتارنا، اور اپنا معافی ضمیر دماغوں کے اندر منتقل فرمانا، یہ حضرت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ بہرحال میں تعریف بھی زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے شعور ہی نہیں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ عظیم خاندان کے عظیم چشم و چراغ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ عزیر محمود الازہری دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ حضور اپنے انداز سے تشریف لائیں اور اپنے ایمانی، وجدانی، روحانی، حقانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو مستفید فرمائیں۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ بھائی جس سردی میں آپ بیٹھے ہیں، بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں گے، سردی ویسے بھاگ جائے گی۔ اب ہمت تو کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان الور شریف۔ بیٹر ہونا تھا، اسی طرح سائڈ کو سکا بہت زوم ہے، پیچھے جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سیٹ ہے، سیٹ ہے، ہاتھوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین،
سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اس قرآن کی آیت میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ و ملائکتہ اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے یصلون، سب کے سب، یصلون پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ استعمال کیا، سارے کے سارے یصلون مسلسل علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں. اللہ بھی پہلے اپنا ذکر کر کہ میں کائنات کا خالق ہوں، مالک ہوں، میں خود بھیج رہا ہوں، ضرورت نہیں، میں خود اپنے حبیب پر، اور مخلوق میں بھی اس مخلوق کو چنا ہے جو پاک ہے، صاف ہے گناہ سے. جن کو قرآن میں جس کے قول کو ذکر کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہماری زبانوں سے اللہ فرشتے کہتے ہیں ہم وقت تیری تسبیح، تیری تقدیس، تیری پاکی ہی نکلتی ہے. ان کی زبانوں کو منتخب کیا، کہا مخلوق تو بہت تھی لیکن اپنے ساتھ جس پاک اور جس پیارے کی بات ہے تو پھر زبانیں بھی اس کے لیے پاک چننی ہے. تو کہا کہ خود ان اللہ و ملائکتہ، اور میرے فرشتے، اس کے ملائکہ عربی میں فرشتوں کو کہتے ہیں، کہا اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، مسلسل درود بھیج رہے ہیں. نوام تجدد اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی استمرار ہے، ہم وقت رکا ہوا نہیں، ہر وقت ہر لمحے مصطفیٰ میں خود بھیج رہا ہوں، اور وہ جو میرے فرشتے ہیں وہ 24 گھنٹے ہر لمحے مصطفیٰ. اب بعد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پہلے اپنا ذکر کیا، اپنے فرشتوں کا کیا، پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اب تمہاری باری ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. خالق میرے حبیب کو تو ضرورت نہیں کیونکہ ہم وقت رحمتیں برس رہی ہیں، ہم وقت رحمتیں کیونکہ خالق جو برسا رہا ہے، فرشتے اس کے ساتھ، اسے ضرورت ہی نہیں ہے میرے حبیب کو. لیکن اگر تم رحمتیں لینا چاہتے ہو تو میرے حبیب پر درود پڑھنا شروع کر دو، اس رحمتوں میں تم بھی شامل ہوتے چلے جاؤ. اسی لیے میں کہا صلاۃ، ذرا مل کے محبت کے ساتھ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا
إليك يا رحمة للعالمين. الحمد للہ، حمد و صلاۃ کے بعد اس باذات بے نیاز، اس کریم مطلق، اس معطی کائنات کے مالک اور خالق کا ہم جیسی مخلوق پر بڑا کرم، بہت بڑا فضل ہے۔ اس نے آج کی اس خوبصورت محفل میں آپ کو، ہم کو نہ جانے کہاں کہاں سے جمع کر کے اپنے حبیب کے ذکر کی چاشنی عطا کر دی۔ اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر سے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، چاشنی عطا کرنے کے لیے احباب کو جمع کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک بات کہ بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں اس لمحے، بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹی وی میں مگن ہوتا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس وقت سیاسی باتیں کرنے کے لیے جمع ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کاروباری باتیں کرنے کے لیے، اور خاص طور پر اس وقت تو سردی کا موقع ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا جلد سے جلد، تاکہ آپ حضرات کی مجھے احساس ہے، لیکن یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ انشاءاللہ اس ذکر کی ایسی حرارت ہے کہ جب انسان صحیح معنی میں یہ ذکر کرتا ہے اور سنتا ہے تو ساری برودت، ٹھنڈکیں ختم ہو جاتی ہیں، حرارت مصطفیٰ اس کو عطا ہو جاتی ہے، ایمان کی حرارت عطا ہوتی ہے۔ اس شان ہی کچھ اور ہے ذکر۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اس لمحے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اس وقت بھی بہت سے ایسے ساتھی اور آپ کے احباب ہوں گے جن کو ماشاءاللہ ہمارے رفاقت میاں اور شفاقت میاں نے ایک ایک کر کے سب کو دعوت دے دی، آپ سب کو بلایا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے قسمت میں ناز کریں، تھوڑی دیر سوچیں کہ وہ جن لوگوں کو انہوں نے سب کو اوروں کو بھی بلایا ہو، مگر بہت سے ایسے ہوں گے جو اس وقت گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے دوسرے کو کہیں گے کیا کریں اس محفل میں جا کے، صبح ہمیں کام پر بھی جانا ہے، یا کھیلنے کا بھی دن ہوتا ہے، ایک دن چھٹی کا بھی ملتا ہے، دبئی میں ایام ہوتے ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 2 دن، تو یار چھٹی بھی کمی ملتی ہے، معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں، ہر وقت مصروفیت، اور یہاں مشینی زندگی، کون جائے، اور پھر سردی کا ٹائم، اور پھر رات میں نکلے، اور وہ بھی راس الخیمہ بھی، وہ گاؤں جیسے کہہ رہے تھے چرن یاد آ رہا ہے، شہر ہی نہیں، گاؤں میں جائے، گاؤں کا کئی لوگ ایسے جن سے دعوت دی گئی، اب وہ ہمارے ہیں محبت کرنے والے، کوئی دبئی میں، ابوظہبی میں، پتہ چلا اچھا راس الخیمہ، جی وہاں تو 3 گھنٹے کا سفر ہے، کون جائے اور پھر واپس آئے۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک مزاج۔ اب کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو دعوت ملی ہوگی، ان تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ آج یہ محفل ہے، یہ ذکر کا موقع ہے، تمام احباب ساتھی جمع ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے شفاقت صاحب اور رفاقت صاحب کے اس ڈیرے پر، اس جگہ پر، تو ہم بھی چلے، لیکن انہوں نے اپنے کام کی وجہ سے رک گئے ہوں گے، اپنے معاملات کی وجہ سے، چھٹی منانے کی وجہ سے، مختلف یاروں سے، دوستوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی کھانے کی کوئی محفل ہوگی، ان کی کوئی تقریب، کوئی دعوتیں ہوں گی، بہت دنوں بعد ویکینڈ جسے کہتے ہیں منایا جاتا ہے، اس پر ان کی کوئی ترتیب ہوگی، یار آج ویکینڈ پہ چلنا ہے، وہاں کون جائے گا، محفل ہو تو ہو جائے گی، ویکینڈ کو ذرا منا لیا جائے۔ لیکن غور کریں، کوئی وہی اسی لمحے کوئی ویکینڈ منا رہا ہوگا، کوئی دعوتیں کھا رہا ہوگا، کوئی سیاسی باتیں کر رہا ہوگا، کوئی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہوگا، لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کی قسمت پر اس ناز کریں کہ میں اور آپ خالق کائنات نے ہمیں سارے دنیاوی کاموں سے ہٹا کر اپنے اور اپنے حبیب کی باتوں میں لگا رکھا۔ شان، اس لیے میں نے کہا یہ خالق کا کرم ہے، یہ بندے کی استطاعت نہیں، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ ذو الفضل العظیم۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان۔ یؤتیہ من یشاء، من کا مطلب ہوتا ہے جس کو بھی، یشاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنے کے، یؤتیہ من، اس کا جس پر اس کا من، ہائے ہائے ہائے، کیا یعنی من کا من، یعنی اس کا من جس من کو منتخب کر لے۔ من کا معنی ہوتا ہے جس کو، عربی کے اندر من کا کیا معنی ہوتا ہے بولیے، جس کو، من کا کیا معنی ہے، جس کو، تو جس کو
یعنی من یعنی اس کا من جس من کو منتخب، من کا مانا جس کو، اس کا من یعنی اس کا دل جس پر آ جائے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اپنے اور اپنے حبیب کی ذکر کی لذت عطا کیا۔ ہر کسی کو یہ آج اور ہمیں اور آپ کو جو لذت اور چاشنی نصیب ہو رہی ہے، جو آج ذکر کی محفل میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے، اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ کہ پتہ نہیں ہماری کیا عطا اس کو پسند آئے کہ خالق نے ہمیں اور آپ کو اس موسم میں جمع کر کے، سردی کے اندر جمع کر کے حرارت ایمانی عطا کر۔ یہ علیحدہ موضوع ہو جائے۔ اب میں مختصر ذکر کرتا ہوں۔ آج ماشاءاللہ انہوں نے محفل سجائی۔ آج جو میں نے آیت کا انتخاب کیا وہ سورہ ناس۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا پاکستان کے اندر میں اس حوالے سے جس کو فکر قرآن کہتے ہیں، کہ جب آپ قرآن پاک، یہ ہم نے سورتوں سے آغاز اس انداز کے اندر کہ جب انسان قرآن سے قریب ہوتا ہے، یاد رکھیے قرآن بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا سب سے بڑا کلام ہی سب کچھ یہ تو ہم نے چھوڑ دیا، غیروں نے اس کو اپنا لیا۔ ایسی چیز ہے کہ جب انسان قرآن سے قریب ہوتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اس کے معنی، مفاہیم، اس کے مطالب، تو یاد رکھیے جب قرآن سے قریب ہوتا ہے تو صاحب قرآن سے بھی قریب ہو جاتا ہے، اور جو خالق قرآن اس سے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن ایسی نعمت، ایسی میرے حبیب نے فرما دیا تھا کہ میں تمسکتم بھی، اگر تم نے یہ دو چیزیں پکڑ لی نا اپنی زندگی کے اندر، تمسکتم، مسک یمسک مانا ہوتا پکڑ لینا، کیچ کر لینا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اگر تم نے اس کو پکڑ لیا تو لن تضل، سبحان بالمثلیت، یعنی کبھی بھی زندگی کے اندر گمراہ نہیں ہو سکو گے، زندگی میں گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا وہ کیا چیز ہے؟ نیور مسلیڈ، کبھی بھی گمراہ تمہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا، تم خود ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ سنا وہ کیا کہا؟ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے میرے گھر والے ہیں۔ اہل بیت اطہار اور کتاب کو تھام لو، زندگی میں کبھی گمراہ نہیں، ہمیشہ اسٹریٹ پاتھ پہ جاؤ، زندگی میں بھی، دنیا کے اندر بھی نجات ہے، آخرت کے اندر بھی۔ تو ہم ایک سلسلہ شروع کیا فکر قرآن، اس میں کیا کہ قرآن پاک کی آیات، سورتیں، سورہ ناس سے ماشاءاللہ چلتے ہیں، مختلف جگہوں پہ پروگرام شروع کی، قرآن کی تفسیر نکال دی، اور اسی کے تھرو جو ہمارا کوشش ہے اور میری کاوش ہے وہ یہ کہ آپ اسی سے نکات بھی سمجھے، تفسیر بھی سمجھے، اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی زبان عربی بھی سیکھنا شروع کریں۔ الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ بڑا ہر جگہ۔ تو آج ہم نے کہا آپ کو اسی کا ایک نموذج کہہ لیجیے، ایک نمونہ، کہ آج ہم آپ کو تھوڑا سا ذکر کریں جس کے اندر آپ قرآن بھی اور صاحب قرآن، عشق مصطفیٰ، یعنی سب کچھ ملے گا اس کے اندر، ساری کا، یعنی خود مصطفیٰ کا عشق بھی، اہل بیت اطہار کا بھی، صحابہ کا بھی، خود خالق کائنات تک بھی رسائی، سب کچھ کائنات کی، کیونکہ نعمت مصطفیٰ نے کہہ دیا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی کوئی خشک و تر چیز ہم نے چھوڑی ہی نہیں جو اس کتاب لا ریب میں رکھ دی۔ سورہ ناس ہم نے تلاوت کی، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، قل امپیرٹیو سینٹنس، اس کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر جو سے، کہو، قل کا کیا معنی بولیے؟ قل کا معنی کہو، ہاں آپ کہیے، یہ امپیرٹیو سینٹنس ہے، اور متکلم سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مختلف اب لہجات ہیں ماشاءاللہ، تو آپ امارات وغیرہ کے اندر رہ رہے ہیں، ہم نے مصر میں وقت گزارا، وہیں جیسے انہوں نے ذکر کیا اللہ کا بڑا انعام اور احسان، اس طرح ذکر کر رہے تھے کہ مصر جو دنیا کی سب سے بڑی جامعۃ الازہر یونیورسٹی، گریٹسٹ اینڈ اولڈسٹ یونیورسٹی ان دی اسلامک ورلڈ، جامعۃ الازہر الشریف ایجپٹ کے اندر، اس میں بڑے بڑے ادارے پاکستان میں دیکھے، بڑے اداروں کو جانتے ہیں پاکستان میں کون سے ادارے نہیں ہوں گے، تمام مکاتب میں فکر کیا، اور پھر بڑے بڑے شہر اسلام آباد، کراچی، لاہور، کہاں نہیں، لیکن الحمدللہ یہی جو قرآن کی خدمت اور عربی زبان کا جو فروغ ہو، نوجوانوں کو ماشاءاللہ 6 ماہ کے اندر آتے ہیں، اس وقت پروفیشنلز، لائرز آتے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، اس وقت اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، مزدور آ رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ صرف میں کہتا ہوں 6 ماہ کے اندر آؤ، پرانا انداز نہیں،
قرآن ہر ایک کے لیے، خالی علماء کے لیے تو نہیں ہے، آپ کے لیے بھی قرآن ہے، ایک ڈاکٹر کے لیے بھی، ایک انجینئر کے لیے بھی، ایک مینیجر کے لیے بھی۔ ایک بار آ کے دیکھو، جب انگلش کو سیکھ لیتے ہو، جب تو چائنیز سیکھ رہے ہو، تو چائنا آ گیا، 24 گھنٹے چائنیز والوں نے ادارے کھول لیے، چائنیز سکھا رہا، جرمن، فرنچ، ہر زبان سیکھتے اور اپنی مادری زبان کو بھول گئے جو محمد مصطفیٰ کی زبان ہے۔ اس کے حبیب نے کہا تھا کہ عربی القرآن عربی واللسان اہل الجنت عربی۔ تو الحمدللہ 6 ماہ کے اندر ینگسٹرز آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، علماء آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، لائرز آتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے آفٹر 6 months یتکلم لغت العربیہ، 6 مہینے کے بعد مصطفیٰ کی زبان بول رہے ہیں۔ تو وہ ایک سلسلہ جو شروع ہوا، وہ میں نے ذکر، اب میں نے آپ سے کہا قل، اب عربی کے مختلف لہجے ہیں، یعنی ظاہر بات ہے ایجپشن جب آپ کہیں گے نا کاف کو، وہ ال بولتے ہیں، ال یا مولانا ال، مصریوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا، یمنی ہوتے اماراتی گل بولتے ہیں، یعنی ان کو کاف کو کہا۔ تو قل کا معنی ہے کہہ دیجیے، یو سے کہو، کیا کہو؟ اعوذ برب الناس، کیا معنی؟ اعوذ برب الناس، اعوذ برب یہ فعل ہے، عاذ یعوذ کا معنی ہوتا ہے to seek refuge، پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا۔ کہا کہہ دو، کیا کہو؟ اعوذ برب الناس، I seek refuge، میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ حبیب سے کہہ رہا، خالق کائنات کلام کر رہا ہے، اور جس سے کلام کر رہا ہے وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب سے کہہ رہا، حبیب کہو نا، قل کہو، کیا کہو؟ اعوذ، اعوذ یہ فرسٹ پرسن ہے، ورب کا صیغہ ہے پناہ مانگنا، ٹو سیک ریفیوج۔ کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ میں پناہ طلب کرتا ہوں، I seek refuge، میں اعتصم، التجئ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ ڈھونڈتا ہوں۔ کس کی ڈھونڈتا ہوں؟ کس کے پاس آ کے چھپوں؟ کہا برب الناس، ملک الناس۔ کہاں جائے گا حبیب؟ کہو نا اسے، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں چھپتا ہوں، کس کی چھپتا ہوں؟ رب الناس، رب جو پالنے والا ہے، پالنہار، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، جو پوری کائنات کا پالنہار، پالنے والا، اس کے پاس آ کے چھپتا ہوں، اس کی پناہ۔ اعوذ برب الناس، کیا؟ اعوذ برب الناس، اعوذ کا کیا معنی بتایا؟ میں پناہ مانگتا ہوں، یہ مرد ہے، متکلم کا صیغہ، فرسٹ پرسن، میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس کی مانگ رہا ہوں؟ رب الناس، کائنات، لوگوں کی رب، ملک، رب الناس، لوگوں کے رب۔ آگے کہا ملک الناس، ملک۔ اچھا رب کا معنی بھی کیا بتایا؟ پالنے والا۔ بولیے رب کا معنی پالنے والے کو کہتے ہیں، یعنی I seek refuge from the Lord of mankind، لارڈ کو کہتے ہیں، مالک، بادشاہ، پالنے والے۔ تو کہا میں پالنے والا جو بادشاہ، اس کی میں پناہ۔ رب الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں، ناس کس کو کہتے ہیں؟ یہی وجہ اس کو کہتے ہیں سورۃ الناس، لوگوں کی صورت، لوگ لوگ، عوام، ہمارا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارا اور آپ کا۔ کہا لوگوں کے رب کی پناہ۔ پھر کہا ملک الناس، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو، یعنی I seek refuge، اس کی میں پناہ میں طلب کر رہا ہوں، with the king of mankind، king بادشاہ، ملک بادشاہ، ملک کا معنی بادشاہ۔ اب دیکھیے عربی میں کہتا ہوں بڑی بار، بہت ہی جسے کہتے ہیں نازک زبان، ایک ہی طرح حرف زیر زبر کر دیں گے معنی بدل جاتا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی زبان نہیں جو اس میں بلاغت اور فصاحت، کیونکہ کائنات میں کوئی نبی بھی تو ایسا نہیں ہے، ایسی ہستی بھی تو نہیں، تو وہ جو زبان لے کر آیا وہ بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب ملک الناس، ملک ہے بادشاہ، اور آپ ماشاءاللہ دبئی میں رہتے ہیں، امارات میں کام کرتے ہیں، یہ لفظ آنے چاہیے، یہ عربی، تاکہ آپ کو مزہ آئے، بول سکے۔ ملک بادشاہ، اور ملک کر دو گے، لام کے اوپر زبر لگا دو گے تو فرشتہ ہو جائے گا، لام میں زیر لگاؤ گے ملک بولو گے تو کیا ہے؟ بولیے ملک کا معنی بادشاہ، اور لام کے اوپر زبر لگا دو ملک تو کیا ہو جائے؟ جیسے وہ ہماری قوم میں بھی ہوتی ہے ملک صاحب، لیکن عربی میں جو ملک ہے اس کا معنی کیا ہے؟ فرشتہ، ملک، اور یہ ملک، ملک، ملک۔ تو کہا ملک الناس، پناہ میں مانگ رہا ہوں کس کی؟ جو رب، جو لوگوں کا پالنے والا، اور لوگوں کا ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، ملک لوگوں کا۔ اور کس کی؟ الہ الناس، الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے آگے جھکا جاتا ہے۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی بات۔
اللہ. اچھا اب یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو بھی سیکھتے ہیں عربی کے حوالے سے جو میں ذکر کرتا ہوں. بڑا آسان, آپ کو مزہ آئے گا. اسی کے اندر آپ مصطفیٰ کی زبان بولیں گے, آپ ایسی عربی کے اندر آپ آ چکے. کیسے؟ دیکھیے ہم نے کہا مالک الناس, رب الناس. رب الناس کا میں نے کیا ذکر کیا؟ لوگوں کا پالنے والا. رب کا معنی رب ہم اردو میں بھی بولتے ہیں, پنجابی میں سب جگہ. اور ناس کا معنی کیا بتایا میں نے آپ کو؟ سارے بولے. ناس کا کیا معنی؟ لوگوں کا. مالک الناس. یہ کیسے ہو؟ عربی کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ اردو میں کہ ہم جب کہتے ہیں نا لوگوں کا رب, لوگوں کا رب, لوگ میں پہلے لے کر آیا اور رب بعد میں لے کر آیا. اردو زبان میں نے اس طرح بولا لوگوں کا رب. عربی میں اس کا عکس کر دو, تمہیں عربی آئے گی. عربی میں اس کا عکس کر دو. کیا مطلب؟ رب کو پہلے لے آؤ, رب لوگوں کا رب, رب بعد میں, لوگ پہلے اردو میں. اب کیا کرو, رب کو پہلے لے آؤ اور لوگوں کا ترجمہ الناس آتا ہے وہ بعد میں لے آؤ, تو کیسے بن جائے گا؟ رب الناس. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے کہا لوگوں کا رب, تو لوگ میں نے پہلے بولا اور رب کب کیا؟ بعد میں لے کر آیا. اب مجھے اس کو عربی بنانی ہے, تو میں کیسے عربی بناؤں گا؟ رب پہلے لے آؤں گا, رب پہلے لے آؤں گا اور ناس بعد میں, یعنی لوگ بعد میں لے آؤں گا. تو کیا بن جائے گا؟ بولیے بولیے. اسی طرح میں نے کہا لوگوں کا بادشاہ. کیا؟ لوگوں کا بادشاہ. اب لوگ میں نے کیا کیا؟ لوگ پہلے ہے اردو کے اندر, اور بادشاہ کا لفظ کیا ہے؟ بولیے بادشاہ. اب مجھے عربی بنانی ہے. کوئی کہنا چاہ رہا جی لوگوں کا بادشاہ عربی میں بتاؤ, عربی کیسے بولو گے حضور کے بعد؟ تو آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ والا جو لفظ ہے وہ پہلے اور لوگ بعد میں لے آؤ گے. اچھا بادشاہ کو عربی میں کیا بولتے ہیں آپ کو پتا ہی ہے؟ مالک. تو اب کیسے بولو گے؟ کیسے بولو گے؟ اب میں آپ کو ایک اور مزیدار اس کو اور سمجھتا ہوں. میں نے کہا جی لوگوں کے نبی, لوگوں کا رب ہم نے کہا. اب ہم کہتے ہیں لوگوں کے نبی, حضور کا ذکر لوگوں کے نبی. اچھا لوگوں کے بارے میں آپ نے جان لیا کیا ہے؟ سارے بولے نا کیا لفظ جان؟ قرآن سے ہم نے سیکھ رہے ہیں, ہم قرآن سے عربی سیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ناس استعمال کرتے ہیں. اچھا نبی کے لیے نبی استعمال کرتے ہیں, رسول کے لیے عربی میں رسول استعمال. میں کہتا ہوں جی لوگوں کے رسول. کیا؟ لوگوں کے رسول. لوگوں کے رسول, لوگوں کے رسول. اب دیکھو کتنی آسان ہے عربی زبان کہ اکثر ہم اردو زبان کے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب رسول جو ہے وہ اردو میں بھی اور عربی میں بھی, صرف تمہیں آنی چاہیے. اب میں نے سکھایا کہ لوگوں کے رسول, لوگ پہلے رسول بعد میں. عربی میں کیسے بولوں گا میں؟ بولو بولو رسول. سارے بولو رسول. مصطفیٰ کی زبان آ رہی. یہ شان کہ انسان جب سیکھنا چاہے تو کیسے. اب میں نے کہا ایک اور جملہ سکھا. ہم نے کہا جی رفاقت صاحب کا گھر. کیا؟ اچھا اسی کو ہم ٹپیکل زبان میں بولتے ہیں مضاف مضاف الیہ. رفاقت صاحب کا گھر, شفاقت صاحب کا ڈیرا, جہاں آج ہم بیٹھے ہیں. چلے پہلے ایک اور سیکھتے ہیں. شفاقت صاحب کا گھر, رفاقت صاحب کا گھر. اب آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں رفاقت کو عربی میں بولیے نا, رفاقت کو تو رفاقت آدمی کا نام. اچھا گھر کو عربی میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ سارے آپ عربی جانتے ہیں. اب رفاقت کا گھر, اب مجھے کیا کرنا چاہیے عربی میں کیسے بولنا ہے کہ گھر والے جو بیت ہے اس کو پہلے اور رفاقت کو, تو بولیے کیسے بولیں گے؟ سارے بولے بیت و رفاقت. اب میں کہنا چاہتا ہوں بیت و رفاقت. میں نے کہا جی حضور کے نبی کی محفل. کیا؟ نبی کی محفل. نبی کی محفل. نبی پہلے تھا اردو میں, محفل بعد میں. اچھا محفل کو عربی میں کہتے ہیں حفلتن. کیا کہتے ہیں؟ بولیے حفلتن. کیا کہتے ہیں؟ حفلتن. اب نبی کی محفل, نبی کو نبی کہتے ہیں عربی میں. اب کیسے کہو گے؟ بولو بولے حفلت النبی فی بیت رفاقت. حفلت النبی فی بیت رفاقت. یعنی دیکھو ایک آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن سے مصطفیٰ کی زبان بھی سیکھ رہے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جو ہم بڑے بڑے مدارس میں پڑھاتے ہیں لوگوں کو. مضاف مضافل ہے, اس کو پوزیسو کیس کہتے ہیں انگلش کے اندر. لیکن ہم نے سلسلہ شروع کیا کہ نہیں یہ ہر ایک کا حق ہے. یہ ضروری تھوڑی کہ مدرسے میں جا کے آپ پڑھو. یہ ایسا تو نہیں جا کے وہ یونیورسٹی میں 10 سال لگاؤ. نہیں, محفل شروع کی کہ ایک محفل میں ذرا قرآن کے نکات بھی سمجھو اور مصطفیٰ کی زبان بھی بولنا شروع کرو. اب بات آپ نے سب کتنا مزہ آیا کہ رب الناس. اب آپ جب معنی سمجھ کے پڑھیں گے نماز میں
قرآن میں آپ کا لطف کچھ اور ہوگا. کہا کہ اعوذ برب الناس. اب عربی بھی سیکھی, اب نکات کی طرف آتا ہوں. کہ اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگ رہا ہوں, میں پناہ لے رہا ہوں. کس کی لے رہا ہوں؟ لوگوں کا. بولیے رب الناس. کس کی لے رہا ہوں؟ ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس, جو لوگوں کا معبود ہے. بادشاہ, مالک, معبود ہے, بادشاہ ہے. اب یہاں ایک تمہیں اب نکتہ بھی ذکر کرتا ہے. یہ تو تمہیں سکھایا عربی, پہلا دیا ترجمہ, پھر ساتھ میں عربی. اب ایک نکتے کی بات. نکتہ کیا؟ سوچے یار, خالق کائنات رب تو ہر کسی کا ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک بے شک. بھائی درختوں کا رب ہے یا نہیں ہے؟ بے شک بے شک. جس کو کہیں گے رب الاشجار, درختوں کا رب, وہی آ جائے گا جو بھی سکھایا. پتھروں کا رب ہے نہیں, بولتے جاؤ, پتھروں کا رب ہے نہیں, تو رب الاحجار اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر, پتھروں کا. بے شک. پھلوں کا رب ہے کہ نہیں؟ پھل اسی نے پیدا کیے, پالنے والا کوئی اور ہے؟ نواز شریف صاحب تو کیا کہو گے؟ رب الاسماء ہے. پھلوں کا رب وہ ہے, درختوں کا وہ ہے, پتھروں کا بھی وہ ہے, شموس و قمر, اخبار, چاندوں کا بھی وہ ہے. لیکن کمال دے, پوری کائنات کا ہے. رب العالمین پڑھتے نہیں الحمدللہ ہے رب العالمین. بے شک. سوال یہ یہاں جب ذکر کر رہا, میں پناہ لے رہا ہوں ایک آدمی, اللہ میں پناہ لیتا ہوں رب العالمین. کس کی؟ رب الناس, ملک الناس, الہ الناس. کس سے لے رہا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس. تیری راہ میں چھپ رہا ہوں مولا, تیری بارگاہ میں, جو مالک ہے, پالنے والا, جو مالک ہے, جو معبود ہے. کس سے بچ کے بھاگ رہا ہوں؟ من شر الوسواس. شر کہتے ہیں برائی. شر کسے؟ برائی. کس کے شر سے؟ الوسواس. وسواس کا معنی ہے وسوسے ڈالنے والا. وسواس کا کیا معنی ہے؟ وسوسے ڈالنے والا. وہ وسپر, جو وسپر ڈالتا ہے, پھونکتا ہے, وسواس. اور دوسرا کیا؟ خناس. خناس کا معنی آگے بڑھ کے پیچھے بڑھ جاتا ہے, آگے آتا پھر پیچھے بھاگ جاتا ہے. یہ وسواس اور خناس کے شر, یہ دو نیم ہے. دس از دا نیم. اس کے نام ہے شیطان کے نام ہے. شیطان سے پناہ, تیری پناہ میں آ رہا ہوں, رب الناس, ملک الناس, الہ الناس. کس کے شر سے؟ من شر الوسواس الخناس. اللہ اس کے شر سے, جو وسواس, جو وسوسے ڈالتا ہے, اور خناس ہے, یہ بعد میں ذکر کروں. وسواس اور خناس کے شر سے تیری پناہ میں آ رہا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ وہی ہے نا مالک, یوسوس, خالق کہہ رہا وہی ہے. یوسوس وسوسہ سے نکلا ہے, وسوسے ڈالنا. دس از دا ورب, یہ ورب ہے. جو وسوسے ڈالتا ہے, فی صدور الناس, لوگوں کے دل. اب لوگوں کے دل, لوگ پہلے, دل بعد میں. صدور الناس, فی صدور الناس. ترجمے کو بھی سمجھتے جاؤ کہ وہ ہے جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. وسواس ہے, خناس ہے, اور وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. مولا اس سے پناہ. من الجنۃ والناس, ان کا مطلب سے ہوتا ہے جنہ. اس کو کہتے ہیں جنوں. جن کے اوپر پیش دے دیا تو ڈھال بن جائے گا. جنہ, جنہ, جن. اللہ کیا بنا عربی, کیا زبان ہے مصطفیٰ. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ پناہ کس کی؟ میں پناہ میں آ رہا ہوں مالک ہے, جو رب الناس, لوگوں کا رب, ملک الناس, لوگوں کا مالک, الہ الناس, لوگوں کا معبود. کس سے پناہ میں؟ من شر الوسواس, وہ جو وسوسے ڈالنے والا, اس کے شر سے. وہ خناس کے شر سے. جو وسوسے ڈالتا ہے وہ جن بھی ہوتے ہیں, انسان بھی ہوتے ہیں. اللہ ان سارے جو شیاطین ہیں, جن, انسان, جو وسوسے ڈالتے ہیں, اللہ ان سے بچا کر اپنی پناہ میں لے لے. یہ بات سمجھ آئی؟ اب میں جو نکتہ پیش کر رہا ہوں اس کو سمجھو اور ایمان تازہ. میں نے آپ سے کہا کہ رب الناس, ملک الناس. میں نے کہا کیا رب الاحجار نہیں ہے؟ رب الاسمار نہیں؟ پھلوں کا بھی وہی مالک خالق, احجار کا بھی وہی ہے, اشجار درختوں کا بھی وہی ہے, رب الحیوان حیوانات کا بھی وہی ہے, رب الجن جنوں کا بھی وہی ہے. مگر کمال یہاں ان کا ذکر نہیں کر رہا. اچھا تمہیں ذکر کر, بھائی ناس کا معنی کیا بتایا؟ لوگ. ہماری آپ کی بات, ہاں, جو بات سمجھانا چاہتا ہوں. رب سب کا ہے, لیکن شجر کا ذکر نہیں, یہ نہیں کہا رب الاحجار. درخت رب الاحجار, پتھر پڑے ہوئے, سب کا رب وہی, مالک وہی, پھلوں کا وہی, رب الاسماء. لیکن نہیں, نسبت یہ نہیں کہا پھلوں کے درخت کی پناہ. پھلوں کا جو رب ہے اس کی پناہ, جس نے پھلوں کو پیدا کیا, جس نے درختوں کو پیدا کیا, جو پالنے والا, اس کی پناہ.
جنوں کا رب، حالانکہ جنوں سے ہی پناہ مانگ رہے، کہنا چاہیے تھا اصولاً رب الجنہ، جنوں کا جو رب ہے، تاکہ انہی جنوں سے اور شیطانوں سے پناہ، لیکن نہیں، جنوں کا نام نہیں، درختوں کا نام نہیں، پھلوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ، حالانکہ ہے، بات سمجھنا چاہتے ہو کہ رب جو ہے وہ تو ہر چیز کا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا رب وہی ہے، پالنے والا رب العالمین، کہہ دیتا رب الکون، بھئی پورے کائنات کے رب کی پناہ میں آتا ہوں میں، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، بھئی کہہ دیتا تو ساری چیزیں آ جاتی، ہم بھی آ جاتے، لیکن نہیں، رب الکون بھی نہیں، رب العالمین بھی نہیں، رب الاجنہ بھی نہیں، رب الاشجار بھی نہیں، رب الاحجار بھی نہیں، اسوار بھی نہیں، شموس بھی نہیں، قمر، کچھ بھی نہیں، کہا تو کیا کہا رب الناس، خالق کائنات در حقیقت یہ پیغام دینا چاہتا تھا، یہ بتانا چاہتا کہ کائنات کے ذرے ذرے کا پالنے والا ہے، پیدا اسی نے سب کو کیا ہے، لیکن اپنی ساری مخلوقات میں جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ان سے کرتا جن کے صدقے محمد مصطفیٰ کے ذریعے ان کو زندگی عطا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان الور شریف، علامہ ڈاکٹر عزیر محمود الازہری، پیدا سب کا کرنے والا ہے، رب سب کا ہے، لیکن رب الناس اپنی ربوبیت کو پھلوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، کائنات کے ساتھ، ذرے ذرے کے ساتھ نہیں جوڑا، ربوبیت اور پالنے کو جو نسبت دی وہ لوگوں کے ساتھ دے کر بتایا مجھے تم بڑے عزیز ہو کیونکہ تم میرے حبیب کے چاہنے والے، رب الناس، بتائیے سمجھ کے اندر خالق کا انداز دیکھو، خالق کا انداز دیکھو کہ خالق اپنی ربوبیت اور اپنے پالنے کو جوڑ رہا ہے تو تمہارے ساتھ جوڑتا ہے، کہتا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب، میں تمہارا پالنے والا، حالانکہ پالنے والا تو ان کا بھی ہے، پالنے والا تو درختوں کا سب کا ہے، کوئی انکاری نہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ جوڑ کر اس کو مزہ آتا ہے، میں ابھی نکتہ سمجھا رہا ہوں، اس کو مزہ آتا ہے، یہی وجہ کتنی مرتبہ کہہ رہا ہے رب الناس، ملک الناس، الہ، علماء نے کہا، مفسرین نے ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا، بار بار ہمیں لا رہا ہے، بار بار ہمیں لا رہا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے نوجوانوں کو، احباب کو، ساتھیوں کو یہ درس دینے کے لیے، میسج دینے کے لیے کہ جب میں تمہیں اتنا جوڑتا ہوں تو تم مجھے کیوں توڑتے ہو؟ بات سمجھ آئی ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ایک مرتبہ نہیں، بار بار ناس ناس ناس، وہ بار بار جوڑ رہا ہے، تم بار بار توڑ رہے ہو، تو خالق کہتا ہی چاہتا ہے، پیغام ہی یہ دینا چاہتا ہے سورت کے، اور نام میں ہمارے رکھ دیا سورۃ الناس، بولو نا، صرف یہ تمہیں اور مجھے پیدا نہیں کیا، اس طرح میں جو جوڑ رہا ہوں ساری زندگی تم بھی مجھ سے جوڑ کر تو دیکھو، جوڑ جاؤ گے تو سب کچھ ملتا چلا جائے گا، رب الناس، ملک الناس، الہ۔ اب یہاں ایک اور نقطہ پیش کرتا ہوں، یہ تو نکات بات آتی کہیں سے کہیں، تم ایک بات سمجھی، یہ نقطہ سمجھا کہ ہمیں اور آپ کو اب جڑنا ہے، یہ سورت کیا میسج دے رہی، this is the message of this surah، یہ سورت کا میسج ہے، رسالۃ هذه السورۃ المبارکہ، اس سورت کا پیغام ہے، اس سورت کا پیغام ہے کہ جتنی بار جڑتے چلے جاؤ گے کائنات کا خالق تمہیں دین و دنیا عطا کرتا چلا جائے، جوڑ دے تو سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا، اس نے تمہیں جوڑ کر بتا دیا۔ لیکن اب دوسرا عجیب نقطہ ایک اور، ہمارے جد امجد اللہ اکبر کیا ایک ایک نکات، عربی کے اندر ایک اور قانون ہے، یہ جو بھی آپ کو ایک سکھایا مدافع، ایک ہوتا ہے معرفہ نکرہ، کامن ناؤن، پراپر ناؤن، یہ بھی گرامر کی اصطلاح ہے، اس کو آسان کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے عام، کسی چیز کا عام ذکر کرنا، اور ایک ہوتا ہے خاص ذکر کرنا۔ عرب والے، عرب میں آپ رہتے ہیں، جب کسی عام چیز کا ذکر کرنا مقصود ہو تو عرب والے تنوین لاتے ہیں، عام بات، مثلا میں کہنا چاہتا ہوں صاحب، جاء الرجل فی هذه الحفلة المبارکہ، اس محفل میں ایک شخص آ گیا ہے، اب یہ پتہ نہیں وہ کون سے شخص کی بات ہو رہی، رجل، رجل کا معنی تو آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں رجل کا معنی کیا ہوتا ہے، آدمی، مرد کو کہتے ہیں عرب والے، لیکن رجل تنوین تھی، عام بات۔ تو میں نے جب یہ کہا رفاقہ صاحب سے کہ بھائی رفاقہ صاحب وہ بندے آ گئے، جس بات بندہ ایک آ گیا ہے، آپ کس میں پھر رفاقہ صاحب بندہ آ گیا، رجل میں کہوں گا تو اس کا مطلب عام پتہ نہیں، ابھی کہیں گے کون سا بندہ،
آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہوں وہ تو کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے جس کی آپ بات ہے. لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ شفاق صاحب یا رفاقہ صاحب جاء الرجل، رجل نہیں، میں کیا بولوں گا؟ رجل کے اوپر الف لام لے آؤں گا. کیا لے آؤں؟ الف لام. تو یہ پراپر خاص وجہ کہ جاء الرجل، وہی خاص آدمی آ گیا جس کا انتظار ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خاص آدمی مثلا یہ ہو ان کی بات ہی فدا حسین صاحب ماشاءاللہ چل کر آئے آج. امام و خطیب ماشاءاللہ یہاں عجمان کے اندر بڑی محبت کرتے ہیں، شاگرد ہیں یہ بھی ہمارے. یہ آئے اور بھی خاص ماشاءاللہ اب پیسا ماشاءاللہ موجود ہیں. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صاحب وہ خاص آدمی آ گیا جاء الرجل، تو یہ فوراً سمجھ جائیں گے ارے الف لام لائے حضرت اس کا معنی یہ ہے، یہ وہ خاص آدمی کی بات کر رہے ہیں وہ آگے ہیں. میری بات آپ سمجھیں؟ عرب والوں کا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی عام بات ذکر کرنی ہو تو تنوین، اور خاص بات ذکر کرنی ہو تو الف لام. بولو نا کیا؟ عام بندے کی بات چل رہی تو کہہ دیں گے یا رجلن، لیکن اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ خاص آدمی اس محفل میں آ گیا تو کہو گے جاء الرجل. کیا بولو گے؟ الرجل الف لام. اب کمال دیکھو، اب کمال دیکھو، اب خالق کی شان دیکھو. خالق جب ناسن، ناسن، ناس بغیر الف لام کے آتا نا عام سارے لوگ، عام ہوتی بات لوگ، لیکن کیا کہا؟ الناس. کیا بولو؟ قرآن پڑھتے ہو نا؟ قرآن پڑھتے ہو؟ الف لام ہے نہیں ہے کیا؟ رب الف لام پڑھتے ہو؟ ہاں. یہ تو نہیں کہتے نا ناس، ناس تو نہیں بولتے بغیر الف لام کی تو نہیں نا. الف لام الناس الف لام. بڑے حساب جو ہمارے جد امجد تھے نا سبحان اللہ، ان کی کیا جن کا ذکر ہوتا شاہ مفتی محمد محمود الوری نور اللہ برکاتہ، امام تھے، عارف تھے. شان یہ تھی، اللہ ایک بہت بڑے خطیب انگلینڈ کے اندر عبدالغفور الوری صاحب کو کہتے ہیں حضرت زندگی کے اندر میں نے اگر کسی کو دیکھا ہے جس نے الف لام میم سے لے کے والناس تک کی جو تفسیر ہے، تفسیر کبیر ہے، بہت بڑی تفسیر 20 جلدوں کے اندر عربی کے اندر، اب 20-25 جلدیں اس کی بڑی. اور یہ وہ تفسیر ہے کہ جس کے اندر قرآن کا کوئی نقطہ ایسا نہیں ہوگا، چاہے میتھمیٹیکل ہو، فزکس کے اعتبار سے ہو، کیمسٹری کے اعتبار سے ہو، بایولوجی کے اعتبار سے ہو، اسٹرونومی کے اعتبار سے ہو، اسٹرولوجی کے اعتبار سے، جو جس طرح عقل کے اعتبار سے ہو، جو جس طرح قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے علامہ راضی نے اسی اعتبار سے قرآن کی تفسیر کر ڈالی. علامہ راضی جبھی تو لوگ کہتے ہیں جب آج کے دور میں کوئی زیادہ علم پڑھتا ہے تو کہتے ہیں بھائی راضی زماں ہے، یہ زمانے کا راضی، غزالی ہے، یہ اپنے وقت کے نام تھے، علم کا سمندر تھا. تو وہ مفاتیح الغیب اس کا نام رکھا ہے، غیب کی کنجیاں، امام راضی کی جو تفسیر ہے. تو ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا محترم شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انگلینڈ میں امام ہوتے ہیں عبدالغفور الوری صاحب، وہ بہت بڑے عالم. علامہ غزالی زماں سید احمد کاظمی شاہ صاحب ملتان والے جو تھے ان کی جگہ پر بیٹھ کر پڑھایا انہوں نے دور حدیث، وہ بہت بڑی ہستی. تو وہ فرماتے ہیں حضرت میں نے زندگی کے اندر اگر کسی کو یہ دیکھا ہے کہ الف لام میم سے لے کے والناس تک کی راضی کی تفسیر ساری کی ساری سینے میں پیوی ہے کسی نے، تو صرف پوری دنیا میں 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک تو غزالی زماں علامہ کاظمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک آپ کے دادا محترم شاہ مفتی محمد محمود اللہ نے علم کا سمندر. تو آپ نکات بیان کرتے تھے. یہ جو ذکر ہے، یہ باتیں کرتا ہوں اللہ کا کرم اور فضل جو اللہ کا انہیں کے انعام ہے، بزرگوں کی نعمت. اب آپ نے کیا نقطہ یہاں ذکر کیا؟ آپ نے کہا دیکھو ناس، رب چاہتا تو خالی کہہ دیتا، بغیر الف لام کے لا سکتا تھا. لوگوں کا لوگ تو لوگ ہی عام بات ناسن ابھی بتایا تنوین کے ساتھ، لیکن نہیں. کیا لے کر آیا؟ کیا لے کر آیا؟ بولو الناس. اللہ کہا یہاں ایک نقطہ سمجھانا ہے. جب تم قرآن پڑھو نا تو اس نقطے کو سمجھو گے، مزہ آئے گا. جب قرآن کھول کے پڑھو گے لطف آنے لگے گا. کہا رب نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑا تو ہے. رب الناس بار بار کہہ رہا ہے نا، رب الناس لوگوں کا رب، مالک الناس میرا تمہارا بادشاہ، مالک الہ الناس میرا تمہارا معبود. لیکن کہا الناس، ناس سارے لوگ ہیں، لیکن اس میں الف لام لگایا خاص، ہر آدمی نہیں، جس کی وجہ سے میں رب ہوں، جس کی وجہ سے میں تمہارا رب ہوں، جس کی وجہ سے میں تمہارا بادشاہ ہوں، جس کی وجہ سے میں تمہارا مالک ہوں، جس کی وجہ سے تمہیں پال رہا ہوں. خدا کی قسم الناس الف لام لگا کے بتایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہم کلال محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان الور شریف، علامہ ڈاکٹر عزیر محمود الازہری.
کیا بات ہے ماشاء اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جان ہے، جان نہیں تو کچھ بھی نہیں. الناس کہہ کر بتا دیا لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین لولا کلمہ اثرت الربوبیہ. حبیب جس کو پال رہا ہوں، جس کو نعمتیں عطا کر رہا ہوں، وہ صرف تیرا ہی تو صدقہ ہے. تیری پیدائش کا تو صدقہ، تو ہے تو سب کچھ ہے، تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. لولا کلمہ اثرت الربوبیہ. آج رب ہوں تیری وجہ سے، تیری وجہ. حالانکہ رب تو ہے وہ پہلے بھی، لیکن اظہار ربوبیت کہ دے رہا ہوں نعمت، یہ ان کا رب بن گیا ہوں. حالانکہ رب تو ہوں، لیکن ان کو جو اظہار کر دیا ہے، یہ جو مجھے رب کہنے میں فخر کرتے ہیں، اس کی وجہ اتنی ہے کہ آمنہ کلال محمد مصطفیٰ آ گئے. حبیب کی ذات ہے تو ربوت کا اظہار ہے، تو ان کو پیدا بھی ہو گیا. ساری کائنات کی نعمت ہے. جیسے ابھی برادر اصغر ایک حدیث ذکر کر رہے تھے، انما انا قاسم واللہ یعطی. دیتا اللہ ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، کوئی اس سے انکار نہیں. یہ حدیث رسول اللہ کی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس میں حبیب نے جامع ہماری تربیت فرمائی. آج لوگ کہتے ہیں جی اس کلام میں بدعات شرک و 10 باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. نہ غور کریں، رسول اللہ نے 1400 سال پہلے ہمارے ایمان کو اور ہماری توحید کو کیسا مضبوط کیا. کہا واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹلی میں دیتا ہوں. دنیا کہہ رہی ہے نہیں مصطفیٰ. میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم آج آ کر کوئی تبلیغی کر رہے ہیں، لوگوں کو کہیں لے کے جا رہے ہیں دعوت پر ہم سمجھتے ہیں ہم نے کوئی اسلام پھیلا دیا، کمال کر دیا، ہم کوئی توحید کے بہت بڑے علمبردار. ارے خدا کے بندو، جس نے سب سے پہلے توحید پھیلائی نا، وہ جو مرکز تھا وہاں تو حرم مکہ تھا، اور مکے کے اندر کعبے کے اندر جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کو سجدہ. کمال یہ ہے وہ مشرک لوگ وہاں 360 بت رکھ کے ان کو سجدے کرتے تھے اللہ کے گھر میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں کوئی مبلغ، کوئی پیر، کوئی دائی، کوئی اس زمانے کا تبلیغ کرنے والا کیوں نہیں نکل کے آیا اور ان مشرکوں کو مارتا؟ پاگل ہو تو اللہ کے گھر میں اللہ کو 360 بتوں کو سجدہ. کسی کی ہمت نہیں تھی اس وقت، کوئی نہیں نکلتا تھا. کوئی نکل کے دیکھتا وہی مشرک عقبہ، یہ جتنے بڑے بڑے ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن عامر کے بڑے بڑے جتنے جو کفار تھے، مشرکین تھے، قریش کے رؤساء تھے، ظالم قسم کے، من کو گنڈا تھے، اس دور کے خنڈے تھے، دہشت گرد تھے. ابو جہل، ابو لہب، عقبہ، عامر، امی بن خلف، یہ جتنے بڑے بڑے نام گزرے، کوئی کر کے تو دیکھے اللہ کا نام اسے مار دیا کرتے تھے، جان سے مار دیتے تھے. کیا ہمارے بتوں کو چھوڑوا کون؟ اللہ کس کی بات کرتے ہو؟ کس کی توحید کی بات؟ اس دور صحابہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی اسلام کی بات، کوئی توحید اللہ کو ایک ماننے کی بات، کوئی کر کے تو دیکھے نہ. کہ اگر اس وقت ان کافروں سے کوئی جھگڑ رہا ہوتا تھا، اگر کوئی اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر اس کا نام بلند کر رہا ہوتا تو خدا کی قسم محمد مصطفیٰ یہ شان تھی. وہ ذات تھی توحید جس نے پھیلائی. وہ ہم آج نکلتے ہیں جناب توحید کلمہ لا. ارے بھائی ہم تم کیا پڑھائیں گے؟ ہم کسی کو کیا بتائیں گے اللہ کی محبت، اللہ کے بارے کے اندر اللہ کی عظمت اور اس کی شان؟ مجھ جیسے تم جیسے ہم جیسے کیا بتائیں گے؟ یہ جو آج ہم فطرتاً اللہ کی محبت لے کے پیدا ہو رہے، یہ آمنہ کے لال کی ولادت کا صدقہ ہے. آمنہ کے لال کی ولادت، یعنی تم کہتے ہو ولادت نہ مناؤ، ارے میں کہتا ہوں منا لیا کرو، کیونکہ حضور کی ولادت کی وجہ سے تو ہم موحد بنے ہیں. حضور کی ولادت کی وجہ سے تو ہم عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے، ورنہ تھا کون؟ اس کعبے سے کون ہٹاتا تھا؟ ہٹاتے نا، اگر کسی کی بات کی ہمت تھی تو ان بتوں کو ان کو نکالتے نا. کوئی بھی نہیں تھا، کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ کعبے سے ان بتوں کو نکالتا. کوئی آ کے تو دیکھتا کوئی،
لیکن سبحان اللہ ایسے کہتے ہیں ولادت مصطفیٰ کی شان کہ نکالنے تو بہت دور کی بات ہے. اور میرے حبیب کی شان تو یہاں سے پتہ کہ میرا حبیب جس رات تشریف لا رہا ہے, جس رات پیدا ہو رہا ہے, وہ جو کعبے کے اندر بت رکھے وہ خود گر کے ٹوٹ جاتے ہیں, وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں. آج اگر کائنات کے اندر کوئی آیا ہے صحیح معنی کے اندر توحید کا پرچم بلند کوئی کر رہا ہے تو وہ آمنہ کا لال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کریم. تو یہ بنیاد پتہ چلا. در حقیقت یہ اندازہ ہوا ہمیں اس بات سے جو اللہ رب العزت الناس کے اندر ہمیں 2 پیغام مل گئے. پہلا پیغام ہمیں مل گیا الحمدللہ کہ ہمیں آپ کو جڑنا ہے. دوسری چیز ہمیں پیغام مل گیا کہ جس کے صدقے سے اور واسطے سے جوڑنا ہے اس واسطے کو نہیں چھوڑنا, وہ ذات محمد مصطفیٰ. اس سورہ ناس کے 2 پیغام اور میسیجز. اور تیسرا پیغام اور آخر میں اختتام کر رہا کہ جب خالق نے کہا نا من شر الوسواس الخناس, کیا من شر الوسواس الخناس, پناہ جس سے مانگی تھی وہ کس کا, کیا نام تھا اس کا؟ 2 نام لیے. کیا نام لیے بولیے؟ کون کون سے لیے؟ کس کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ سارے بولیں. پہلا وسواس, دوسرا خناس. عجیب ہے, عجیب ہے, عجیب نکتہ ہے. یعنی یوں سمجھیے مرض ہم میں آج پیدا ہو رہا ہے, مرض آج پیدا ہو رہا ہے اور خالق کائنات اپنے حبیب کی زبان سے 1400 سال پہلے اس کا علاج دکھا. مرض ہمیں ساری امت اس میں مبتلا ہو رہی ہے اور اس ایک لفظ میں میرا حبیب علاج بیان کر گئے. اگر میں تم سے سوال پوچھوں بھائی یہاں خالق یہ بھی تو کہہ سکتا تھا من شر الشیطان, سیدھا سیدھا شیطان کا نام اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الشیطان, میں رب ناس لوگوں کے رب مالک معبود کی پناہ میں آ رہا ہوں کس کے شر سے بچتے ہوئے, کس کے شر سے؟ بولیے شیطان. بات ختم. اس کا نام رجیم بھی, من شر رجیم, رجیم سے بچتے ہوئے, شیطان سے, من شر الملعون, ملعون ہے بدبخت. لیکن نام کیا ذکر کیا؟ بس الخناس, خناس کے شر سے بچا. خناس, شیطان کا نام ذکر کیا یہاں. کیا نام ذکر کیا؟ کیا نام ذکر کیا؟ خناس. یاد رکھیں جب سورت پڑھیں گے مزہ آئے گا. قرآن جب پڑھیں, نماز پڑھیں, اس تصور کو رکھ کے پڑھیں کہ خالق کائنات کہہ رہا خناس کے شر سے مولا میں پناہ میں آ رہا ہوں. خناس میں ایسی کیا بات, وجہ کیا؟ اللہ اکبر, اللہ. یہ وہ 1400 کا ذکر علاج بیان کیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کہتے ہیں ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم. اس شیطان کا حال یہ کہ یہ ابن آدم کے دل کے ساتھ چپک جاتا ہے. ابن آدم کے دل کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے, یہ چھوڑتا نہیں ہے لوگوں کو. ابھی بھی آپ جتنے بیٹھے میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے. کسی کے دل میں ڈال رہا ہے سردی بڑھ گئی, کسی کے دل میں ڈال رہا ہے رات بہت ہو گئی, کسی کے دل میں ڈال رہا ہے کھانا کب ملے گا, کسی کے دل میں ڈال رہا ہے نیند آ گئی. ختم کرو یہ سارے وسوسے ڈال رہا ہے. جاسم علی قلب ابن آدم, بلکہ یہاں تک فرمایا یجری مجری ابن آدم, یجری من ابن آدم مجرى الدم. ابن آدم کا جو خون ہے اس کے اندر دوڑتا ہے. اتنی طاقت اللہ نے اس کو دی شیطان. ہمارے آزمانے کی کتنا مقابلہ کر سکتے, کیا کر سکتے ہو شیطان کے؟ مستقل دوڑنا, مستقل تمہارے ساتھ. ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم, یہ ابن آدم کے قلب پر چپکا ہوا ہے. شیطان چپکا ہوا ہے, تمہاری رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا, خون کی طرح. تم نکال ہی نہیں سکتے, نکال ہی نہیں سکتے. ایک بزرگ خواہش ظاہر کی مجھے دکھا تو اس کو باقاعدہ دکھایا گیا تو اس کا سانپ کی طرح اس کا چہرہ, رأسہ رأس الحیہ, اور کہا خرطوم الکلب, اور کتے کی طرح اس کی دم, اور اس کے بعد اس کے جو پاؤں وہ بالکل انسان کے پاؤں کے اندر گڑے ہوئے ہیں, اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ انسان کے ہاتھوں کے ساتھ, یعنی آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ علیحدہ کوئی چیز ہے, بالکل وہی اندر جمع, اور شیطان خون کی طرح دوڑا. یہ شیطان کا حال ہے, چھوڑ ہی نہیں سکتا. یہی تو وجہ ہر 5 بڑا وسوسے ڈال رہا, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہر آدمی کے دل میں سے وسوسہ آ رہا. کیا ہوگا اس میں؟ پھر صبح اٹھو گے وسوسے شروع ہوں گے. نماز کون پڑھے جی؟ پڑھے سو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, کیا گھنٹے بجنے دو, ہمیں تو کام پہ جانا. وسوسہ سب سے بڑا, ہر شے کا وسوسہ.
کام پہ جا رہے ہو تو وہاں دکانداری کیسے کرنی, حرام پیسہ مل رہا سدھرے لے لو یار, کیا کرنا ابھی تو ہمیں بچوں کا پیٹ پالنا, چھوڑو اس کو سارا. وہ وسوسہ, ایک وسوسہ. پورا دن اپنے کاروبار پہ جا کر سوچو, رات جب صبح نماز کے لیے اس وقت سے شروع, نماز تو جب سلا دیتا ہے اس وقت سے آغاز کرتا ہے, پھر کسی سے لڑائی کرواتا ہے تمہاری, جھگڑا کرواتا ہے تم سے, وہ سارے کام, پھر غلط کام کرواتا ہے تم سے, غلط انداز میں مال کمواتا ہے کہ مال لے لے حرام کوئی مسئلہ نہیں, پھر چوری کروا دیتا ہے, وسوسے کہتا کیا. اب مصطفیٰ کو پتا تھا میری امت اس مرض میں ماری جائے گی, 24 گھنٹے شیطان لگایا, مگر کیا بات, اس خالق نے وہی کہا نا رب الناس, جس وجہ سے وہ ہمارا رب بنا وہ حبیب ہے, حبیب نے ہمیں تنہا چھوڑا نہیں. قائل کو علاج بتا جاتا ہوں, کیا اس کی علاج کا نام رکھ کے بتا گیا کہ اس کا نام ہے خناس. یا رسول اللہ خناس کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن عباس کو بتایا راز, کہا معنی یہ ہے کہ اذا غفل وسوسہ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ. خناسا یخنسو کا معنی عربی میں آتا ہے کہ آگے بڑھ کر پھر اچانک پیچھے ہٹ جانا. خناسا کا کیا معنی آتا ہے؟ آگے بڑھ کر, شیطان کا نام رکھا کہ آگے بڑھتا پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. بھئی کیا مطلب پیچھے ہٹ جاتا ہے, کس بات سے پیچھے ہٹتا ہے؟ حبیب نے راز بتایا, سیکرٹ بتایا. He disclosed the secret. کیا ڈسکلوز کیا سیکرٹ؟ کہا اذا غفل وسوس وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ. کہا جب تو غافل رہے گا اپنے یار کے ذکر سے, تیرے ساتھ چپکا رہے گا, وسوسے ڈالتا رہے گا, جیسے ہی اس کا ذکر کرے گا پیچھے ہٹ کر گر جائے گا. وسوس اذا ذکر اللہ خنس, اسی لیے استعمال کیا خناس. تو بتا یہ دیا ہم وقت اپنے قلب کو اس کے ساتھ لگا دے, جب تک تیرا دل اس کا یار کا ذکر کرتا رہے گا شیطان پیچھے ہٹا رہے گا. ابھی کامیاب نہیں ہو سکے گا, حملہ نہیں کر سکے گا شیطان. شیطان حملہ ہی تب کرتا ہے کہ غفل, جب تو غافل ہو جاتا ہے, جب اس ذات کو بھولتا ہے جو کائنات کا پیدا کرنے والا, جو رب الناس ہے, جو ملک الناس, الہ الناس ہے, تو اس کو بھول گیا, تبھی تو وہ خناس آ گیا. جب رب الناس کو یاد کرے گا, ملک الناس کو یاد کرے گا, الہ الناس کو, اور یہ سوچ کے کرے گا کہ الف لام داخل کیا, مصطفیٰ کے صدقے سے اس نے توڑا ہے, پھر خناس آ ہی نہیں سکتا. ساری زندگی کامیاب, یہاں پر بھی کامیاب ہوگا, وہاں پر بھی کامیاب ہوگا. اللہ رب العزت ہمارے اس مختصر سے کلام کو, ہمارے ذکر کرنے کو, آپ کے سننے کو اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ والسلام یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ میرے آقا, میں نثار یا محمد, آقا تیری دست گیریوں کے مجھے کیا عدو کی پرواہ, مجھے کیا غم زمانہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ میرے آقا, تیری آرزو میں جینا, تیری جستجو میں مرنا, یہی میری زندگی
میری بندگی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام عليك يا سيدي ورسول الله عليك وصحبه ومن والاه الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وصحبه يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سب پڑھ لیں تاکہ اس کا ثواب پہنچایا جائے. حضور کی بارگاہ میں رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احد الله الصمد والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله احد الله الصمد الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سب نے اللہ اس پڑھنے کو جو طعام ہے لنگر ہے اللہ ان سب چیزوں کو حسنات طیبات جو کلام کے جو قرآن کی معانی بیان ہوئے تفاسیر بیان ہوئے جو نعتیں بیان کی نثر میں شعر کی صورت میں اللہ ان تمام حسنات طیبات نعت خوانی کو حمد و ثنا کو اللہ اس قرآن کریم کی تلاوت کو قرآن کے معانی کو بیان کو اللہ ان سب حسنات طیبات کو اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس کا ثواب اپنی شان کے لحاظ سے اپنی شان کے مرتبے کے اعتبار سے اللہ اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. ہم سب کی طرف سے رفاقت صاحب شفاقت صاحب اور یہاں کے احباب ساتھیوں کی طرف سے دبئی والوں کی طرف سے اللہ حضور کی بارگاہ میں تحفۃ ہدیۃ پیش فرما. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور طفیل آپ کے تمام اصحاب کبار کو اس کا ثواب عطا فرما. چاروں خلفاء یار کو اس کا ثواب عطا فرما. صدیق خصوصا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر بن الخطاب سیدنا عثمان غنی علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کا ثواب عطا فرما. آپ کے اہل بیت اطہار کو اس کا ثواب عطا فرما. خصوص سیدنا مولا کائنات علی المرتضی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کا ثواب عطا فرما. تمام اہل بیت اطہار بچے بچے کو عطا فرما. اے اللہ آپ کی ذرت طیبہ کے اندر آپ کے تمام ازواج مطہرات خاص طور پر خصوصاً حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام ام المؤمنین ازواج مطہرات کو اس کا ثواب عطا فرما. اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور طفیل تمام اہل بیت اطہار تمام ازواج مطہرات تمام ائمہ کرام تمام تابعین کرام کو اس کا ثواب عطا فرما. تمام ائمہ کرام خصوص بالخصوص سیدنا امام اعظم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمهم اللہ اجمعین کو اس کا ثواب عطا فرما. تمام اولیاء کرام کو اس کا ثواب عطا فرما. خصوصاً سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ بہاء الدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ امام ربانی مجدد الفسانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سید محمد الرفاعی احمد البدوی احمد الدسوقی اللہ جتنے حاصل کیا اولیاء کاملین صالحین گزرے اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما. سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. ہمارے مرشدان گرامی خصوصاً خواجہ شاہ محمد رکن الدین الولی رحمۃ اللہ علیہ شاہ محمد مسعود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ان سے متعلقین محبین معتقدین جتنے گزرے اللہ ان سب کو ثواب عطا فرما. خصوصاً ہمارے حافظ اشرف صاحب ہمارے حافظ محمد اکرم مجددی صاحب رحمہ اللہ علیہ ان کے جتنے بھی احباب ساتھی آپ کے جتنے والدین جو اس دنیا سے گزر گئے دوست احباب جو اس دنیا سے گزر گئے سیالکوٹ والے چرن والے اور بھی جتنے بھی عزیز و قارب اللہ جو اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما. ان کی بخشش مغفرتیں فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اللہ ان کو علیین میں عظیم مراتب عطا فرما. رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما. اللہ اس قرآن سے ان کے قبروں کو منور فرما دے کہ نور سے روشن فرما دے. رب کائنات ہمارے دلوں کو بھی قرآن کے نور سے روشن و مستنیر فرما دے. اللہ ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ہمیں قرآن سے بھی قریب کر دے صاحب قرآن سے بھی قریب کر دے. اللہ ہمیں عمل کی طرف لے آ. اللہ جس قرآن نے اور جو مصطفیٰ نے ہمیں پیغام دیا عمل کے ذریعے
اللہ اس عمل کی توفیق ہمیں نصیب فرما. ہمیں نمازیں پڑھ کر قرآن کے اس عمل پر، اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب ہم یہاں سے جائیں تو جس طریقے سے اب جاگ رہے ہیں اور اللہ شیطان کے وساوس کا مقابلہ کرتے رہے، اللہ صبح کے وقت خصوص بالخصوص جب فجر کا وقت ہو، اللہ اس وقت ہمیں شیطان کے وساوس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حقیقتاً ہمیں جو غفلت سے نجات عطا فرما اور اپنے ذکر سے ہمارے قلب کو روشن و مستنیر فرما. رب کائنات وسوسے کا جو تیرے حبیب نے علاج بیان فرمایا، اے اللہ اس علاج پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں با جماعت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم تو ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے. اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی بھی توفیق عطا فرما، پانچوں وقت جھکنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ جو تیرے حبیب کی وعیدیں ہیں جس پر تیرے حبیب ناراض ہوئے ہیں نماز نہ پڑھنے والے پر، اے اللہ ان احکامات پر عمل نہ کرنے والے پر، کریم ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرنا. اے اللہ ہمیں ان میں شمار کر جن سے تیرا اور تیرا حبیب راضی ہو گیا ہے. اے اللہ جس طرح ہم نے یہاں محفل سجا کر مصطفیٰ سے اپنی خوشی اور